آپ کو اور مجھے پتہ ہے موت کب آ جائے؟ تو بتائیے، پتہ ہے کسی کو؟ میں نے بڑے لوگوں کو کہتے سنا ہے ہمارے فیلڈ کے، او شاہ جی دل تو ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم کھل ڈل کے کریں، وہ نا اصل میں ڈر آتا ہے کہ پھر لوگ ہمیں شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ میں بار بار ہر بار پوچھتا ہوتا ہوں لوگوں سے کہ مثلا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو میں نے بھی تو آخر کار کسی نہ کسی دن دنیا سے جانا ہی ہے، مالک اسی الزام کے ساتھ ہی لے جائے۔ ہاں، یہ جو لگاتے ہیں، ویسے جس معنی میں حقیقت میں شیعہ ہے اس میں تو ہر وہ بندہ مومن شیعہ ہے جو علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمارے حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، میں یہ بریلویوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ قرون اولا کے شیعہ ہم ہیں۔ یہ بریلویوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ قرون اولا کے وہ جو شیعہ نہیں تھے، شیعہ وہ فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم شیعہ ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر تو پکا پیٹا بریلوی ہے تو بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چلو آج کا نہیں پچھلے دور کا ہی صحیح، شیعہ تو اعلیٰ حضرت صاحب تو مان گئے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اس دور کے۔ میں کہتا ہوں اس دور کا نام بن تو بھی حوصلہ کر کے کہے کہ ہم بھی شیعہ ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت بھی شیعہ تھے، مجدد دل فسانی بھی شیعہ تھے، کیونکہ جو بھی علی علیہ السلام کو مانے گا اس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا یا علی انتا، یہ میں صحیح اہل سنت کی حدیث پاک سے۔ شیعہ سے مراد مسلک نہیں، شیعہ سے مراد نبی کے ماننے والے، یہ پہلے سمجھ، انتا وشیعتک فی الجنہ، تو اور تیرے ماننے والے تیرے شیعہ جنتی ہیں، یہ میرے نبی پاک سرکار نے خود فرمایا تھا۔ تو احباب گرامی قادر نہ ڈریے، موت تو آ ہی جانی ہے۔ میں دعا مانگتا ہوتا ہوں کہ پروردگارہ میرے یہ جو ابا جی کا یہ جو ہے، یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ ان کا دولت قدا ہے، یہ ان کا میں قدا ہے، یہاں سے روحانیت کے جام ملتے ہیں۔ میرے والد صاحب اور دادا جی کا یہ جو میں قدا ہے، پروردگارہ میرے جتنے بھی پیر بھائی ہیں ان کو اور ان کی اولادوں کو ولایت علی کی خدمت کے لیے قبول کر، ہماری میری اور میرے پیر بھائی جتنے بھی ہیں ان کی اولادوں کو، یہ میری دن رات کی نمازوں میں شامل ہے کہ مالک ہماری اولادوں کو ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ کی نوکری کے لیے قبول فرما لیں۔ ہم اپنی زبان سے، اپنے سوشل میڈیا سے، اپنے کردار سے اعلان کرتے رہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم مولائی ہیں، ہم پنجتنی ہیں۔ بھئی جتنے بھی یہ جو جتنے میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنی اولادوں کو چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ فخر بنے، ان کو حسینی بنا دیں۔ یقین جانو زندہ نہیں جے رہنا، دنیا چوں مر جانا ہے، حسینی بن کے دنیا سے جاؤ۔ وہ جو حضرت زہیر ابن قیم تھے اور یہ جو حر تھا، حر یہ کوئی شیعہ تو نہیں تھے، میں آپ کو بتا دوں یہ ہسٹری کی بات ہے، یہ شیعہ نہیں تھے، شیعہ نے علی میں سے نہیں تھے، مگر خدا جس کو چاہے بنا دے۔ اور مجھے اس سے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ یہ جو مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس پاک علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ جاؤ ایک رات کی مہلت کا ان کو کہو، تو اس میں ہم یہ بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ مولا حسین نے مہلت مانگی اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کہ ہم عبادت کریں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے صرف مہلت نہیں مانگی تھی، بلکہ سامنے والوں کو مہلت دی تھی کہ آج کی رات ہے، ابھی بھی سوچ لو۔ شاہ صاحب کے بلا سامنے والوں کو مہلت دی تھی کہ ابھی بھی سوچ لو، ابھی بھی ایک رات کا وقت باقی ہے، اور مولا حسین کا مہلت دینا کام کر گیا۔ حر جس نے میرے مولا حسین کا راستہ روکا تھا اور ان کی سواری کی لگام پڑ کے جھٹکا تھا، جس نے یہ بدبی کی تھی، گھیر کے گرفتار کر کے لایا تھا، وہی حر جب رات مولا نے مہلت مانگی تو پتہ نہیں کیا دعا مانگی ہوگی کہ مولا یہ مہلت میں نے تجھ سے مانگی ہے کہ اگر کوئی میرا ہے تو آج کی رات ہے، نکال دے اسے ان یزیدیوں کی صفوں میں، اگر کوئی حسینی ہے تو نکال دے۔ حر نادم ہوا، شرمسار ہوا، ابن سعد کے پاس گیا اور اس سے کہا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ اس نے کہا نہیں رک سکتی۔ اس نے کہا یار ہمیں حسین سے نہیں لڑنا چاہیے۔ حر کے بیٹے
अली इब्ने हुर, उसने जब अपने बाबा को यूं आते हुए देखा ना, पशेमान परेशान हाथ रखे हुए, उसने कहा बाबा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि रुक जाओ, ना रास्ता रोको, जाने दो हुसैन को। अब देख लिया है कि बचते हुए रसूलुल्लाह के साहबजादे बचते दिखाई नहीं दे रहे, क्या ख्याल है अब तेरा? उसने कहा बेटा शर्मसार बहुत हूं, मुजरिम भी हूं, गुनाहगार भी हूं, खताकार हूं, मेरा ही जुर्म है, मगर क्या करूं? बेटे से मशवरा हुआ, कहा अगरचे गुनाहगार हूं मगर वो करीमों की औलाद है, कसूर सारा ही मेरा है, अभी और फौज आई नहीं थी, सिर्फ मैं ही था, मेरा ही दस्ता था, कसूरवार हूं ही मैं, मगर वो ये यकीन है वो सैयदा का बेटा है, वो अबू तालिब का पोता है, वो हाशिम का बेटा है, वो लौटाएगा नहीं। अपने बेटे को साथ लिया, अपनी सवारी से जाके मौला के कदमों में गिरा और अर्ज की आका माफी मिल सकती है? कुर्बान उस लजपाल करीम सैयद के, ये नहीं कहा जा तुझे माफ किया, कहा भाई होर आ गया, फरमाया होर भाई आ गया। जब हजरत अली अकबर ने भाई सुना तो कहा चचा होर आ गए, और मोहम्मद ने कहा मामू जान आ गए। हैरान रह गया कि सैयद क्या लजपाल घराना, सिर्फ माफी नहीं किया बल्कि कहा या हुर अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, जा मैं तुझे खुशखबरी देता हूं कि तू दुनिया में भी आजाद है, तू आखिरत में भी आजाद है। अपने सीने पे हाथ रख के बताइए क़यामत वाले दिन के ऐलान कौन करेगा? क़यामत वाले दिन कौन छूटा है, कौन बांधा है, कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती है, कौन आजाद है, कौन कैद है? ये हिसाब किताब के बाद पता चलेगा। भाई ऐसा है कि नहीं? अल्लाह ताला ऐलान करेगा ना कि ये कैद है, ये आजाद है, यही है। मगर अहबाब गिरामी समझिए करबला को, करबला से ये बताया जा रहा है कि इसको सिर्फ करबला न समझो, ये करबला भी है, ये क़यामत का मैदान भी यही है, फैसले यहीं से हो रहे हैं। आजाद वो है जो हुसैनी है। फरमाया क़यामत का दिन ना उन्हीं को, हुर की आजादी से सबक पकड़ो। आजाद वो है जो हुसैनी है, जिसको मेरे मौला हुसैन आजाद कर दे, वो रब की बारगाह से भी आजाद है। जो हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कैदी हो, ये समझते थे हमने हुसैन को कैद कर लिया, हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों को कैद कर लिया। अब आवे गिरामी नहीं, हुसैन अलैहिस्सलाम बता गए कैदी तुम बने हो, आजाद हम कर रहे हैं। हुर की जिंदगी को पढ़ लो। तो मैं आप अहबाब से ये दरखास्त करूंगा कि आप अहबाब हुसैनी बन के जिए, हुसैनी बन के।